قالت رسلهم، ان کے رسولوں نے کہا افی شک، کیا اللہ کے معاملے میں شک ہے تم کو، خالق کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا. فاطر ہوتا پھاڑنے والا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہے، الرحمن الرحیم، 99 and more than 99 names اللہ کے. لیکن یہاں پر شک دور کرنے کے لیے اس کی کون سی صفت بتائی گئی؟ فاطر السماوات والارض. خالق بھی نہیں کہا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پھاڑنے والا. اب آپ دیکھیے کہ موجودہ نظریہ کیا ہے زمین و آسمان کی تخلیق، کریشن کے بارے میں. یہ کیا تھا؟ ایک سپر ایٹم تھا، سالم گولا تھا، اور پھر اس کے اندر ایکسپلوژن ہوا، وہ پھٹا، اور اس سے یہ باقی سارے ستارے سیارے جو ہیں وجود میں، ساری کائنات وہاں سے بنی. کریشن کا نقطہ آغاز یہی بتایا جاتا ہے، بگ بینگ کی تھیوری جو ہے. اب یہ جو بگ بینگ ہوا اور ہر چیز پھٹ کے الگ ہوئی، کبھی کوئی سوچے کہ وہ کون سی قوت تھی جس نے ان ساری چیزوں کو اندر کی طرف جوڑا ہوا تھا؟ یعنی سب کا پہلے تو جو طاقت تھی یا جو ان کے جتنے بھی اس کے عناصر تھے وہ اندر کی طرف کھچے ہوئے تھے، شدید قسم کا ان کے اندر یعنی ایک مرکز تھا اور اس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. یعنی ہر چیز کا رخ اندر کی طرف تھا، اور اس کو پھاڑنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے اس کو بالکل ریورس میں الگ کرنا تھا. جب کسی بھی چیز کو آپ توڑتے ہیں اور الگ کرتے ہیں، کیا کوئی قوت چاہیے ہوتی؟ اور خود ہی الگ ہو جاتا ہے. قوت، زیادہ قوت چاہیے ہوتی، کیونکہ اپوزٹ سائڈ پر آپ نے اس کو لے کے جانا ہے. وہ کس نے کیا؟ وہ اللہ نے کیا. فاطر السماوات والارض. تم اس کو مس کر رہے، اس کو بھول رہے ہو. تم کریٹر کے بارے میں شک کر رہے ہو. افی اللہ شک، اللہ کے بارے میں شک. اور یہ شک ہر دور میں رہا ہے. اس کی شکلیں مختلف رہی، انداز مختلف رہے، لیکن ہر دور میں انسانی عقل نے جو بھی کام کیا اس میں خدا کو ایک عجیب چیز بنا کے پیش کیا. تو رسولوں نے لوگوں کا شک دور کرنے کی کوشش کی کہ غور کرو، وہ کون ہے جس نے یہ آسمان بنائی، جس نے یہ زمین بنائی. اور قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. کانتا رتقن ففتقناہما، یہ ایک دوسرے کے اندر تھے، ہم نے ان کو الگ کیا. اور آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ تو اب دیکھو. یہ ساری چیزیں اگر ایک تھی اور پھر الگ الگ ہوئی اور ان کے فاصلے اتنے طویل کہ اتنی دور تک کون لے گیا؟ آپ تو ایک چیز پھینکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہاں تک جاتی؟ کس نے یہ سب کچھ کیا؟ اس کے بارے میں شک ہے. یدعوکم، وہ بلاتا ہے تم کو، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ بخش دے تم کو، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تم سے تمہارے گناہوں کا بوجھ ہٹا دے. یعنی انسان کو اللہ کی ضرورت کس لیے ہے؟ اگر اللہ کا تصور نکال دیا جائے اور انسان اپنی مرضیاں کرنے لگے تو دن رات میں کتنے گناہ کرتا ہے، کتنے زیادہ غلط کام ہو جاتے ہیں، اور کتنا انسان کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے. یہ بوجھ مل کر ہی تو ڈپریشن بنتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک غلطی کی، دوسری کی، تیسری کی، اب وہ بوجھ بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، انسان دبے جا رہے ہیں اس کے نیچے مصیبت میں. اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ کوئی آئے جو انسان کو کہے کہ معاف کر دیا تجھے، تو پلٹ آ میری طرف، تیرے سارے گناہ دھو دوں گا. انسان تو نہیں کرتے کہ انسان کو معاف کرتے، انسان نہیں معاف کرتے. اگر کرے بھی تو بس اوپر سے، کرنے کے بعد بھی یاد دلاتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں معاف کر دیا تم کو، پھر تھوڑے دن میں پھر یاد دلا دیں گے. لیکن وہ اللہ ہے جو پوری طرح بندے کو معاف کرتا ہے، جو اس کو بخش دیتا ہے، جو اس کا بوجھ ہٹاتا ہے. تو ایسے میں کیا تم کو اس اللہ کی ضرورت نہیں؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں تمہارے بوجھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک وقت مقرر تک جینے کا موقع دینا چاہتا ہے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی ایک وقت تک تمہیں مہلت دے رہا ہے. قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، ساری باتیں سمجھ کے اعتراض کیا کیا؟ تم ہمارے جیسے انسان ہی تو ہو، ہم کیسے تمہاری بات مان لیں؟ تم انسان ہو. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انسان کہہ کیا رہے ہیں.
صرف انہیں انسان کہہ کے انہیں حقیر قرار دے رہے ہیں. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے روک دو جس کی ہمارے باپ دادا پیروی کر رہے، جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کر رہے تھے، تم ہمیں ان کی عبادت سے روکنا چاہتے. تو گویا ان کا مسئلہ کیا تھا؟ باپ دادا کی پیروی، جب اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے. پیغمبر اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور وقت کا قانون اور معاشرہ ان کو باپ دادا کی طرف بلا رہا. ہر دور کا الہ مختلف ہوتا ہے نا. آج کا الہ سائنس ہے، کسی کا الہ مال ہے، کسی کا کچھ اور ہے. تو ان کا الہ کیا تھا؟ باپ دادا کی تقلید، پیروی. اچھا تمہاری چال یہ ہے، تمہارا طریقہ یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے طریقوں سے ہٹانا چاہتے ہو اور اپنے طریقے پہ لانا چاہتے ہو. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، لے آؤ کوئی کھلی دلیل، کوئی روشن دلیل لاؤ، کوئی ہمیں معجزہ دکھاؤ.